أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا बेशक या अल्लाह। जी हम शुरू करेंगे सूरह कहफ और सूरह कहफ में हम करेंगे आयत नंबर 9 से। ठीक है, अपने मुसहफ खोल लीजिए एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दूं। जी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 9 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا। जी हम बात कर रहे थे असहाबे कहफ की, जिनके नाम पर ये नाम है सूरह का, सूरह कहफ। अम हसिबता, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं अम हसिबता, क्या तुम ये गुमान करते हो, क्या तुमने ये गुमान किया, अन्ना बेशक, असहाबल कहफी के गार वाले, वर रकीमी और कुतबे वाले या कोह वाले, कानू मिन आयातीना अजबा, कानू थे मिन से आयातीना हमारी निशानियों में से, आजबा अजीब निशानी। यानी बात ये हो रही है, क्योंकि मक्की सूरा है तो इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखना होगा कि मक्की सूरा के हवाले से कुरैश सबसे ज्यादा मुखातिब होते हैं। पहले तो मुखातिब वही होते हैं ना, कुरैश, फिर जो मक्का वाले हैं वो समझे ओवरऑल, और फिर सारी दुनिया मुखातिब है, खास करके मुशरिकीन जो कि ईमान नहीं ला रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं मक्का वालों से, अम हसिबता, क्या तुम ये समझते हो कि गार वाले और कुतबे वाले अल्लाह की अजीब निशानियों में से है। अच्छा, अब हम पहले देख लेंगे गार वाले और कुतबे वाले कौन है, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और मैं आपकी पार्टिसिपेशन चाहूंगी इसमें। गार वाले कौन है, इनसे मुराद ये कुछ नौजवान थे। आपने क्रिश्चियंस की अगर कोई मूवीज वगैरह अगर देखता है, उनमें से सेवन स्लीपर्स आपने नाम सुना होगा, तो ये कॉन्सेप्ट उनमें भी मौजूद है। वो उनको अपने सेंट्स समझते हैं। ये कुछ नौजवान थे असहाबे कहफ, जिनको क्रिश्चियन लिटरेचर में सेवन स्लीपर्स कहते हैं। और ये नौजवान कौन थे, ये नौजवान वो थे जो तौहीद पे थे उस वक्त, क्योंकि इस्लाम नहीं था उस वक्त। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, जा चुके थे दुनिया से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब था और ये तौहीद पे थे। और जो उस वक्त का बादशाह था वो अपने मजहब पे इनको लाना चाहता था सारी कौमों को। देखिए, पहले ये हुआ करता था, जो अभी भी है लेकिन उसकी शक्ल बदल गई है। पहले ये होता था कि जो बादशाह का दीन होता था वही उसकी रियाया का भी दीन होता था। ये रोमन्स वगैरह आए हैं, इन्होंने तो फिर ईसाइयों पे बहुत जुल्म किया है, आपको पता ही होगी ये बात। तो फिर बाद में जैसे हम तरक्की याफ्ता कौमों से मुतासिर है ना, अपने नाम हम अरबी नाम को कुछ इंग्लिश टोन में कर लेते हैं, इसी तरह ये लोग भी क्रिश्चियंस इतने मुतासिर थे कि इन्होंने भी अपने नाम रोमन लैंग्वेज टाइप कर लिए। वो जो या और जे होता है ना, जीसस, जे कहाँ से आया है, वो रोमन स्टाइल है नाम को लिखने का। तो उस वक्त वो इन पे जुल्म किया करते थे। तो अब इस बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। तो एक राय ये भी है कि वो जो बादशाह था वो तौहीद पे नहीं था, क्योंकि रोमन्स आपको पता है सितारा परस्त थे, मतलब मुशरिक थे। वो भी सितारों पे ईमान रखते थे, बुतों पे भी ईमान रखते थे। तो वो जब अपनी बस्ती के लोगों को या अपने इलाके के लोगों को जो उसका मजहब था उस पर लाने की उसने कोशिश की, तो ये चंद नौजवान थे जिन्हें असहाबे कहफ कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो ये तौहीद पर जमे रहे, ये असहाबे कहफ है। और वर रकीम, रकीम वाले, कोह वाले, ये बनी इसराइल का एक वाकया है। ये भी आपकी यकीनन इल्म से गुजरा होगा कि जो तीन लोग थे बनी इसराइल के, और वो एक गार में बंद हो गए थे, और गार के दहाने पे बड़ा सा पत्थर आकर लग गया था। तो उन तीनों ने एक एक ने अपनी कोई ऐसा नेक अमल जो उसने अल्लाह के लिए किया था उसको सामने रख कर दुआ की। तो जब पहले ने दुआ की अपना नेक अमल बता के, बहुत मशहूर हदीस है ये, तो गार के दहाने पे से पत्थर थोड़ा सा हिल गया, फिर दूसरे ने दुआ की थोड़ा और हिल गया, और फिर जब तीसरे ने दुआ की अपना वो नेक अमल जो उसने अल्लाह के लिए किया था बताकर, तो पत्थर पूरा हट गया।
ये राय मौजूद है, और भी आरा आपको मिल जाएंगी असहाबे कहफ और रकीम के हवाले से। क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये, जिसका मैं आप लोगों से जवाब चाहूंगी, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे क्यों फरमा रहे हैं कि गार वाले और कुतबे वाले असहाबिल कहफी व रकीम वो अजीब निशानी है। मतलब उनको अजीब निशानी, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत एड्रेस कर रहे हैं मक्का वालों को कि तुम उनसे बड़े मुतासिर हो, क्योंकि उनके पास ये वाकयात मौजूद थे। ठीक है ना, अहले किताब जो थे, सबसे पिछला मजहब, कुरैश तो आपको पता है मुशरिक थे, उनसे जो पिछला मजहब था, जो बड़ा मजहब था, वो क्या था? क्रिश्चियनिटी था। उससे पीछे कौन सा मजहब था? यहूदी जो बन गए बाद में खुद। तो क्रिश्चियनिटी के हवाले से तो उनके नॉलेज में थी ये चीजें, सेवन स्लीपर्स को भी वो जानते थे। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्यों कह रहे हैं वो, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों फरमा रहे हैं कि तुम्हें कहफ वाले और रकीम वाले ही कुछ ज्यादा वो लगते हैं, बड़ी निशानी लगते हैं? कोई ऐड करना चाहेगा इसमें कुछ? आप देखें, मैं आपको इसको समझाती हूँ, इसका कनेक्शन जो है ना पीछे वाली आयत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस चीज को अहम कहा, अगर आप देखें तो पीछे हमने जब सूरह शुरू की, तो शुरू होती है सूरह किससे? देखिए, पहली सूरह, पहली आयत है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। तस्करा है किसका हो रहा है? किताब का। कुरैश के लिए, अहले मक्का के लिए, कुफारे मक्का के लिए, और अब तक आखिरी वक्त तक सारी दुनिया के लिए कुरान से बड़ा मौजज़ा कोई नहीं है। वो कुरान को नहीं समझ रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि तुम ये असहाबे कहफ से तो बड़े मुतासिर होते कि वो गार में सोए सोए सोते रहे, मरे नहीं और सैकड़ों सालों बाद उठ गए। तुम उनके इस अजूबे से तो बड़े मुतासिर हो। तो तुम्हारे हाथों में जो कुरान है वो तुम्हें नजर नहीं आता कि वो तो इससे बड़ा अजूबा है, इससे बड़ा मौजजा है। मौजजा किससे? आजिज कर देने वाला मौजजा इससे होता है ना। उसने उसने तुम्हें आजिज नहीं किया। ये जो तुम पिछली टूटी फूटी कहानियां सुनते हो, इनसे तुम बड़े मुतासिर होते हो। और यकीन जाने हमारा भी यही हाल है, हम देवमाला ही एक जिंदगी में रह रहे हैं। हमें जब बताया जाता है कि फलां बुजुर्ग ने ये कर दिया और उन्होंने ये कर दिया, तो हम बड़े मुतासिर होते हैं। हत्ता कि हम कोई बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, कभी आपका इत्तेफाक हुआ होगा कि आपने ऐसे खड़े होकर बिल्डिंग के बिल्कुल बॉटम में खड़े होकर जब आपने ऐसे गर्दन उठा के देखी होगी, तो आप बड़े मुतासिर होते हैं बिल्डिंग से, जैसे कि कुफारे मक्का पहाड़ों से मुतासिर होते थे। कहते थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पहाड़ों का क्या होगा जब कयामत आएगी? तो मतलब तुम जो बात करते, तो पहाड़ तो बड़ी मजबूत चीज है, उनके जमाने में पहाड़ थे, हमारे जमाने में हाई राइजेस हैं। तो हम उनसे बड़े मुतासिर होते हैं। आपको क्या लगता है कि हम क्यों नहीं कुरान से मुतासिर होते इतने, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ फरमा रहे हैं कि तुम्हें ये किस्से कहानियां, ये देवमालाई बातें, ये तो बड़ा अजूबा लगती हैं, तुम्हें कुरान नहीं लगता कि इतनी आजिज कर देने वाली चीज है? आपको क्या लगता है कि मेरी बहन ऐड करना चाहेगी? मुझे अच्छा लगता है तफसीर करते हुए, यकीन जाने जो लोग सुन रहे होते हैं उनसे सीखने का बहुत मौका मिलता है। मैं ने छोटे बच्चों से, 13 साल 14 साल, हत्ता के 8 साल की बच्ची से भी कुछ आयत की तफसीर सीखी। उसने जिस एंगल से उस आयत को लिया, इसी तरह हम डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, और उसने जब बताया कि मुझे तो इसमें ये नजर आ रहा है, कभी गलत भी होता है बच्चों का, लेकिन जो उनका एंगल था तो वो मेरे लिए एक नई तफसीर थी। तो आप लोग यकीन जरूर पार्टिसिपेट किया करें। आपको, सवाल मेरा ये था कि हम भी हाई राइसेस से मुतासिर हो जाते हैं, और दूसरी चीजों से हम भी कुरान से इतना मुतासिर क्यों नहीं होते? कोई जवाब देना चाहेगा? जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ, वरहमतुल्लाह। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम उन्हीं चीज़ों से मुतासिर होते हैं जिन पे हम गौर व फिक्र करते हैं, या जो हमें नज़र आती हैं, या जो हमें फैसिनेट करती हैं। तो चूंकि हम वो सामने देख रहे हैं, उनकी इतनी शान और शौकत, उन बिल्डिंग्स की या उन कौमों की, तो हम उनसे मुतासिर हैं। कुरान को तो देख ही नहीं रहे हैं ना। बहुत कम लोग हैं जो कुरान को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं। और फिर अगर पढ़ भी रहे हैं तो उसको समझ नहीं रहे हैं, बस उसको हम्म। इबादत समझ के पढ़ रहे हैं। तो अगर हम उस पर वही। गौर फिक्र करें तो एक आयत ही काफी है उसके मुआवजे की दलील के लिए। अगर हम किसी एक भी आयत, यानी बीच में से भी कहीं से कुरान खोल करके पढ़ना शुरू कर देना, अगर हमने पहले कभी ना पढ़ा हो मायने के साथ, और अगर हम बीच में से भी कहीं कुरान पढ़ना शुरू कर दें और हम उसके मायने पे गौर करें, और फिर हम ये उसके सोचें कि ये आयत जो है अल्लाह ताला ने मेरे लिए भी नाजिल करी है, इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, या इसमें जो बात बताई गई है, ये जो अहकाम आ रहे हैं, ये किस तरह हम्म। हैं, तो उसको जब गौर व फिक्र करेंगे ना, तो ही तो यकीन होगा ना इस बात का कि ये मुआजिजा है, ये अल्लाह का कलाम बिल्कुल है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। Jazakallah, any very nice point. And this is the basic point. Let me mute another device.
जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यानी ये आपका पॉइंट था जो बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेज किया कि हमें कुरान एक बेहतरीन चीज़ है, हमें पता ही नहीं है। डॉक्टर इसरार अहमद की एक बात इस हवाले से एक्सप्लेनेशन में मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि सब कहते हैं कि चीनी मीठी है, चीनी मीठी है, आप भी कहेंगे चीनी मीठी है, जब तक आप चीनी को चखेंगे नहीं आपको कैसा पता चलेगा कि उसकी मिठास क्या है, कम है, ज्यादा है, अच्छी है, बुरी है, पंजेंट है, क्या है मिठास। कुरान आजिज कर देने वाली चीज है, कुरान एक अजूबा है, कुरान एक मौजजा है। हमें कैसे पता चले जब तक हम उसके अंदर डाइव इन नहीं करेंगे, हम उसमें उतरेंगे नहीं। बखुदा हम में से किसी को कुरान अजूबा नहीं लगता, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट बात कह रही हूँ। हम सिर्फ कुरान को इसलिए मौजजा कहते हैं क्योंकि हमने अपने अम्मी अब्बू को और घर वालों को और शायद उलमाए कराम को ये कहते हुए सुना है कि कुरान एक मौजजा है, तो हम कहते हैं अच्छा कुरान मौजजा है। लेकिन हकीकतन हम अपने दिल से पूछे तो हम इस चीज को नहीं कह सकते कि हाँ हकीकतन मैंने कुरान को मुअज्जा पाया। वजह वही कि हमने इसको वैसे समझा ही नहीं। हम सिर्फ अगर ग्रामर के स्टूडेंट बन जाएं और इस कुरान की कुछ आयत को, तो हम थोड़ा बहुत इससे मुतासिर होना शुरू होते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं तब हम थोड़ा बहुत मुतासिर होना शुरू होते हैं। अरब क्यों? क्योंकि अरब की जबान थी। अहले अरब क्यों मुतासिर हो रहे थे उससे? क्यों किसी ने कोशिश नहीं की कि वो भी कुरान जैसा कोई कलाम ले आए? क्योंकि वो इसकी बहुत डेप्थ को जानते हो या ना जानते हो, जाहिरी लफ्जों को ही अरेंज नहीं कर सकते थे। कुरान आपको पता है जो राइटिंग होती है दो ही तरह की होती है। एक या तो फिर होते हैं शायरी जिसे हम स्टैंजा कहते हैं, या फिर हमारी नसर निगारी होती है जिसमें सेंटेंसेस होते हैं। तो कुरान में आपने नोट किया कुरान की आयत को आयत कहा जाता है, ना ये स्टैंजा कहलाती है ना ये सेंटेंस कहलाती है। तो कुरान एक ऐसी चीज थी कि अरब खुद परेशान थी कि ये क्या कलाम है। और हम थोड़ा थोड़ा सा ग्रामर पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो बखुदा दिल में कुरान की हकीकत आती है। फिर कुरान मौजज़ा किन सेंस में? कुरान आपसे बात करता है, कुरान आपसे बात करता है। एक दफा मैं अपना तजुर्बा शेयर करना चाहूंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे हम सबके लिए कुछ भलाई पैदा करे, हम एक दूसरे से चीजों से सीखते हैं। एक दफा मैं बहुत परेशान थी इस हवाले से कि रिसेंट वाकया है। मैं मुसलमानों के कोई हालात थे उसमें बहुत परेशान थी, और जुमे की नमाज में बैठी हुई थी खुतबे में, और खुतबे की तरफ ध्यान था भी नहीं भी था, बस वो जो हालात जो सिचुएशन चल रही थी, तो मैं अल्लाह ताला से बड़ी दिल से मुखातिब थी, अल्लाह ताला हम मुसलमानों में कब इत्तेहाद होगा। और उसके बाद खुतबा खत्म हो गया, शुरू हुई जमात। पहली उसमें रकात में तिलावत की मौलवी साहब ने कि तुम में से एक उम्मत होनी चाहिए। तर्जुमा उसका ये था कि तुम में से एक उम्मत निकले जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, बुराई से रोके। ये पहली आयत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मसला भी बताया कि मसला क्या है, कुरान छोड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हल भी बताया कि बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। एक जमात निकले तुम में से, मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद मुसलमान ही करवाएंगे। मुसलमानों में से एक जमात को निकलना चाहिए जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि हम मुसलमानों में जो इंतशार है, जो हम उम्मत मुस्लिमा में दो बड़े बड़े धड़े बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, जिनकी जंग चलती रहती कि मैं पावरफुल, वो कहता है नहीं मैं पावरफुल, जिसकी वजह से आज तक हम फलस्तीन का मसला नहीं हल कर सके। वो दो जब जमातें आपस में जब तक नहीं मिलेंगी मुसलमान तरक्की नहीं करेंगे। और मैंने कहा या अल्लाह, मैं इतनी नमाज के बाद मैं इतनी अल्लाह ताला की, मतलब कुरान एक मुअज्जा है, कुरान आपसे बात करता है। और ये पहली दफा नहीं हुआ मेरे साथ, आप सबके साथ हुआ होगा। किसी ना किसी के साथ जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि उसने दिल से अल्लाह को पुकारा होगा कि कोई आयत उसके कान में पड़ी होगी, कोई मस्जिद में तिलावत चल रही होगी जो उसके कान में पड़ गई होगी, घर में कोई तिलावत चल रही होगी जो उसके कान में पड़ी होगी, और उसमें उसके मसले का हल होगा। हत्ता ये कि उसने कुरान खोला होगा ऐसे ही कि मैं देखूं, कुरान खोला होगा तो सामने वो आयत उसकी होगी जिसमें उसके मसले का हल होगा। या उसकी डेली किरत में वो जो किरत करती होगी उसमें कोई आयत आ जाएगी जिसमें उसका मसले का हल होगा। कुरान हमसे बात करता है। तो कुरान ना सिर्फ लफ्जी तौर पर एक मौजजा है, कुरान हकीकतन हमसे बात करता है। फी ही जिक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है। मिसिंग क्या है? जो हमारी बहन ने भी बताया, हम तैयार नहीं है इस पे वक्त लगाने के लिए। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इसको दें, इसको दें। वक्त कैसे खत्म होता है? वक्त लग़व से खत्म होता है जब हम फालतू चीजों में पढ़ते हैं। हमेशा याद रखें, जब हम फालतू चीजों में पढ़ेंगे वक्त की बरकत खत्म हो जाएगी। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, हम वक्त निकाल कर भी कुछ ना कर सकेंगे। लग़व से दूसरा नुकसान, लग़व में क्या है? ये टीवी ड्रामे फिल्में, फालतू बातें, फालतू बाजारों में फिरना, ये सब लग़व है। लव से दूसरा नुकसान क्या होता है? दिल के ऊपर एक पर्दा आ जाता है, अमल करना, अच्छा अमल करना मुश्किल हो जाता है, बात समझ नहीं आती।
قرآن پڑھتے ہیں تو دل پہ اثر نہیں کرتا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قصہ ہے، کرسچینٹی میں اس کو غلط کر دیا گیا ہے کیونکہ قرآن آتا ہے، قرآن فرقان ہے. آتا ہے نا کہ پیچھے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے آیا ہے قرآن. تو پیچھے جو چیزیں غلط ہیں کتابوں میں ان کی کریکشن کرنے آیا ہے، تو کریکشن بھی کر دی جائے گی 7 سلیپرز والے قصے کی. اور تم بڑے اس سے متاثر ہوتے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے اس سے بڑا معاوضہ دے رکھا ہے. تو یہ یہاں تک ہم نے دیکھا. بھی ہم آیت نمبر 8 پہ جاتے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیہ، اذ جب ابا پناہ لی، الفتیہ نوجوانوں نے، الی الکهف غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا. اب یہ کیا سچویشن یہ ہے کہ وہی بادشاہ آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بڑے بڑے اسٹیچوز بنانے کا رواج اسی لیے تھا کہ وہ بادشاہ جو ہوتا تھا، جو لیڈر ہوتا تھا، اب بھی ہے وہی، نام بدل گئے، معاملہ تو اب بھی وہی ہے. تو وہ اس کے باقاعدہ اسٹیچوز بنائے جاتے تھے. اب کہا جاتا ہے کہ غریب نہیں تھے یہ نوجوان، کوئی ایسے نہیں تھے گرے پڑے، بہت اچھی ویل آف فیملی سے تھے. اور بات ساری یہی تھی کہ جو بادشاہ کا مذہب ہے وہ ہمارا مذہب ہونا. یہ کرسچینٹی پہ تھے، یہ ٹرو عیسائی تھے. عیسائیت کی شکل اس وقت تک نہیں بدلی تھی، توحید پر ہی تھے. آپ کو پتا ہوگا کہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ آیا ہے، جو ایک طرح سے شرک کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل کتاب کو اللہ نے مشرک کہہ کے مخاطب نہیں کیا. کچھ کوئی وجہ جانتا ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی ایک طرح سے تو شرک یہ بھی کر رہے ہیں نا. ٹرینٹی 3 خدا ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم، یا ایک ہولی اسپرٹ ہے اور حضرت عیسیٰ ہے اور اللہ ہے. یہ 3 خدائیں، مختلف ورژن ہیں ان کے. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ نے انہیں کیوں نہیں قرآن میں مشرک کہا؟ اہل کتاب ہی کیوں کہتے ہیں جبکہ باقیوں کو جن کو مشرک کہنا انہیں مشرک کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی آئیڈیا ہے اس بات کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم جب ان سے پوچھیں گے نا تو کہیں گے گاڈ ایک ہی ہے. وہ کہتے 3 مل کے ایک خدا بناتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ 3 خدا تو مانتے ہیں لیکن یہ کہتے 3 خدا ایک خدا ہے. حضرت عیسیٰ کو بھی گاڈ مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ ملا کے ایک گاڈ مانتے ہیں. تو ان کا کچھ کنفیوژن والا عقیدہ ہے. تو اللہ نے دیکھی نا مشرک نہیں کہا ہے، ان کا بیسک عقیدہ یہ ہے کہ ایک خدا ہے لیکن وہ 2 ہیں، 2 مل کر ایک ہے، 3 مل کر ایک ہے. اس طرح سے کہتے ہیں. اینی ویز، تو وہ میں یہ بتا رہی تھی کہ ٹرینٹی کا عقیدہ رومن امپائر جب آئی ہیں اور جو رومن بادشاہ تھا اس کی جو مطلب ملٹیپل شادیاں کیا کرتے تھے. تو ایک بادشاہ پھر ان کی نسلوں میں ایسا گزرا جبکہ کرسچنس پہ بہت ظلم کیا کرتے تھے. کرسچنس انڈر گراؤنڈ ایک طرح سے کہنا چاہیے رہتے تھے. بائبل جب لکھی ہے سینٹ پال نے جو اپنے چیپٹرز لکھے وہ اسی طرح سے لکھے، وہ قید خانے میں تھا. تو اینی ویز، تو وہ جو بادشاہ تھا وہ ملٹیپل شادیاں کیا کرتے تھے. تو ایک کسی کرسچن عورت سے شادی کر لی، اس کا جو بیٹا تھا تو سمہا وہ نیکسٹ بادشاہ بنا. اور پھر اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر تھا عیسائیوں کے لیے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عیسائیت کیسے عروج پر آئی. تو پھر اس بندے نے جو تھا نا، اس نے پھر عیسائیت کو پروموٹ کیا. عیسائی پھر انڈر گراؤنڈ جو چھپے رہتے تھے، ظلم ہوتے تھے، وہ تھوڑے سے اوپر آئے تو پھر ایک مکس طرح کا مذہب نکالا. مثلاً بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک فارم ہاؤس میں پیدا ہوئے، اور فارم ہاؤس میں جب پیدا ہوئے تو ان کو لے کے لوگ باہر آ گئے. تو اگر وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تو پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ بات کہ اتنے چھوٹے بچوں کو، نیولی بورن کو، اتنی شدید سخت برف باری میں لے کر کوئی بھی باہر نہیں آ سکتا. تو اس سے لگتا ہے کہ وہ دسمبر میں تو قطن پیدا نہیں ہوئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے بارے میں آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کس موسم میں ہوئی؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن کھجوروں میں ہے کے نا حضرت، موسم میں۔ یس، کھجوریں کب پکتی ہیں؟ جب شدید گرمی ہوتی ہے. تو قرآن کے مطابق، جزاک اللہ، بہت شکریہ، قرآن کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی ہے. کیونکہ خزی کہا ہے نا، کھجور کا درخت ہلا، وہ تو اس پہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. جب درد ذہ میں حضرت مریم گئی ہیں تو اس وقت کی آیات ہیں یہ. تو گرمی میں پیدا ہوئے تو 25 دسمبر کیسے آ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ رومنس سورج کو پوجتے تھے. تو سورج کا جو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے نا، وہ 22-23 دسمبر ایسے کر کے پھر کچھ دن ہے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، کہ پھر سورج دوبارہ گرمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح سے کوئی ترتیب ہے ان کی، میں بھول گئی ہوں، مجھے پتا تو تھا، اللہ رب العزت میرا شرح صدر کرے. تو وہ اس کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. اصل میں وہ سورج کی طاقت واپس آ رہی ہے، اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کا پیدائش کا دن کسی طرح سے ارینج کر دیا گیا، یعنی ایک مکسچر بن گیا ان کے مذہب کا اور کرسچینٹی کا. ٹرینٹی بھی آ گئی اس میں. تو یہاں سے کرسچینٹی خراب ہوئی. تو اینی ویز، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو نوجوان تھے یہ تھے سارے توحید پر. تو یہ ایسے نہیں تھے کہ
کوئی پہلے سے پارٹی بنی ہوئی ہو. یہ اس وقت جب یہ چیز شروع ہوئی تو یہ نوجوان آپس میں ملے. دیکھیے جن کے دماغ ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جڑ جاتے ہیں. پہلے تو ہمیں آیت میں یہ پتا چل رہا ہے. دوسرا جب یہ سارے جڑے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح سے کریں, کیونکہ سزا یہ تھی کہ جو بادشاہ کے مذہب پہ نہیں آئے گا, یعنی اس آیت کو توحید کو نہیں چھوڑے گا, اس کے لیے پھر ختم, وہ کہانی ختم, کیونکہ پہلے ہی کرسچنس کیا حال تھا ان کا. تو وہ سب انہوں نے سمجھا یہ بہتر کہ ہم کہیں پناہ لے لیتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. تو اذ اول فتیہ, جب پناہ لی نوجوانوں نے, الی الکہف, غار کی طرف, فقالو, تو انہوں نے کیا کہا, ربنا آتینا من لدنک رحمہ, ربنا, اے ہمارے رب, آتینا, دے ہم کو, من لدنک رحمہ, اپنے پاس سے رحمت. کیا چیز پتہ چلی؟ پتہ یہ چلی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, یا جب ایمان جوش مارتا ہے, سب سے پہلا تعلق اللہ سے بنتا ہے بندے کا. دیکھیں وہ وہ ٹکرائے بادشاہ سے, اور انہیں پتا تھا کہ ہم کوئی کسی طرح کی بغاوت تو دکھا نہیں سکتے, انجام کیا ہونے ہمارا, ہم پناہ لیتے ہیں, سب سے پہلے اللہ کو پکار. تو جب ہم اللہ کو پکارنا چھوڑ دیں نا, پہلی نشانی. اور دوسری نشانی, جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے خدمت کرنا چھوڑ دیں, یا اگر ماں باپ آپ کی دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ ان کے لیے تڑپ کے دعا نہیں کر رہی, یہ دو نشانیاں رکھیں, سمجھیں اپنے آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کا جو گراف ہے نا وہ نیچے جا رہا ہے, آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہو چکا ہے. جب ہم اللہ کو نہیں پکارتے ہر اسٹیپ پہ, اور جب ہم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, ان بوتھ دا کیسز, اگر وہ حیات ہیں تب بھی اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی. اگر میں نمازوں میں ٹکرے مار کے اٹھ کر آ جاتی ہوں, مجھے اپنے امی ابو یاد نہیں آتے کہ مجھے ان کے لیے لازم دعا کرنی ہے, وہ قبر میں لیٹے ہیں میری دعاؤں کے منتظر ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان کا درجہ جو ہے, میں ماں باپ والی یہاں سے نہیں بتا رہی, اس آیت میں نہیں ہے وہ, ہاں اللہ کو پکارنے والی تفسیر اس آیت میں موجود ہے. تو جب ہم اللہ کو ویسے نہیں پکارتے جیسے ہمیں پکارنا چاہیے, ایمان نیچے چلا گیا ہمارا. جب ہم اپنے ماں باپ یاد نہ رکھیں, کیونکہ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے کتنی ہی جگہوں پہ اپنے بعد والدین کا ذکر کیا, ایک سے زیادہ جگہوں پہ موجود ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا, پھر آتا ہے وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وقولوا للناس حسنا, سورۃ البقرہ کی آیت ہے یہ. بعد میں پوری لسٹ آگے آ جاتی ہے, والدین آتے ہیں, وذی القربى, پھر آتے ہیں بیوی بچے قرابت والے, ٹھیک ہے. تو ملٹیپل جگہ پہ ملتی جلتی آیت ہے, سورہ لقمان میں بھی آتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو نشانیاں ہیں. جب میں اللہ کو ویسے نہیں پکار رہی, اس کا مطلب ہے میرا ایمان کمزور ہو گیا, مجھے تھوڑا سا ضرورت ہے اللہ کے ساتھ مصلے پہ, یا ویسے ہی بھلے آنکھیں بند کر کے بستر پہ لیٹ جائیں, اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے. میرا تعلق اللہ سے کمزور ہو رہا ہے, اور اللہ رب العزت ہے تو سب کچھ ہے, اللہ رب العزت نہیں تو, اگر ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت نہیں تو کچھ بھی نہیں, ہم دنیا کے کتنے ہی بڑے کامیاب انسان کیوں نہ بن جائیں. حتیٰ کہ حج بھی کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے دماغ میں نہیں ہے, ہم ان کو یاد نہیں کر رہے, ہمارا ان سے کنیکشن نہیں ہے, ہم دل سے ان کو نہیں پکار رہے, تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے حج کا اجر دے دیں, لیکن وہ ایک بے روح سی عبادت ہے. کہاں حج جو آپ کو بالکل پاک کر دیتا ہے کہ آپ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں. اٹس اے بگ ڈفرنس بائی دا وے. تو اذ اول فتیۃ الی الکہف, جب وہ پناہ لے لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ربنا آتینا من لدنک رحمہ, یا اللہ ہم نہیں کچھ کر سکتے, ربنا ہے ہمارا, آتینا, دے ہم کو, من لدنک, اپنے پاس سے, رحمہ, رحمت. ایک ہوتی ہے کن اور ایک ہوتا ہے فیکون. یہ جو ہوتا ہے نا من لدنک ہوتی ہے یہ چیز. ایک چیز ہوتی ہے جو اسباب کے حوالے سے ہوتی ہے, ہوتا سب کچھ وہی اللہ کے کن فیکون سے, لیکن دنیا دار الاسباب ہے. کوئی بندہ مرے گا تو آپ کو وجہ پتا ہوگی, ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا, کوئی نہ کوئی اس کی ریزن بنائیں گے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ریزن بنتی ہے. حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے وہ کن فیکون سے پیدا ہوئے, اس کی کوئی وجہ نہیں بنی, کوئی شوہر نہیں تھا ان کا, کوئی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, کوئی ان کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا. تو یہ جو ملت دنکا والی چیز ہوتی ہے نا, یہ بس ہو جاتی ہیں, یہ کبھی کبھی اسباب سے خالی ہوتی ہیں. آگے دوبارہ آئے گا ملت دن کا حضرت خضر علیہ السلام کے لیے کہ وہ ہمارا بندہ تھا, ہم نے اسے اپنے پاس سے, ملت دن, اپنے پاس سے اسے خاص علم دیا تھا. دیکھیں نا, ان کو غیب کی طرح کا علم تھا نا ایک, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, جتنا بھی دیا جو مناسب سمجھا. غیب کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے, لیکن وہ اپنے نبیوں کو جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. یہ بھی قرآن میں, یہ 29ویں پارے میں سورہ جن میں, ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ دعا کیا کر رہے ہیں, ہم بھی یہ دعا دیکھیں, اب یہ دعا کتنی اچھی کہ اللہ تعالیٰ اسباب بھی نہ پتہ چلے, ملت دن کا رحمہ, آپ اپنے پاس سے مجھے رحمت دے دیں, کوئی سبب بنے نہ بنے, مجھے آپ کی اسپیشل رحمت چاہیے. تو یہ ویسے بھی دعا مانگنے کے لیے, ربنا آتینا من لدنک رحمہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے مجھے رحمت دے دیں. سب سے بڑی رحمت یہ قرآن ہے, جس نے قرآن کو پا لیا اس نے سب پا لیا. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, وَهَيِّئْ, اور تیار کر دے, لنا ہمارے لیے, من امرنا, ہمارے معاملے میں, رشدا, بھلائی.
تو جو ہم کام کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچا، اور اس کے نتائج بھلے نکلیں. کبھی ہم بہت سارے نیک کام کرتے ہیں اور ان کے نتیجے خراب نکل آتے ہیں. ہم جب کام کرتے ہیں ہم اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں، اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے. یہ دعا دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے جو وہ یہاں پہ کر رہے ہیں صحابہ کہف. میں اس کو اپنے اور آپ کے حوالے سے دیکھ رہی ہوں کہ اللہ سے رحمت مانگے، اور یہ بھی کہ یا اللہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا ہمارے کام بھی بہتر ہو. ضروری تو نہیں ہے ہم گناہ کرتے جائیں اور معافیا مانگتے جائیں، نہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں وہی کام ایسے ہوں جو جن میں رشد ہو، جن میں بھلائی ہو، جو ایسے کام نہ ہو. استغفار تو ہر کام پہ بنتی ہے، نہ ہماری نمازیں ویسی ہیں جو پڑھنی چاہیے، نہ ہمارے صدقہ خیرات ایسے ہیں جیسے ہونے چاہیے جو اللہ رب العزت کی شایع نشان ہو. تو استغفار تو ہر نیک کام پہ بنتی ہے. لیکن کبھی ہم کیا سوچتے ہیں، ہم استغفار کی تو کثرت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے معاملات سیدھے نہیں کرتے. تو پہلے بندے کو معاملات سیدھے کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور گناہ سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. ہاں پھر ساتھ ساتھ استغفار تو لازم ہے. تو وہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے. یعنی جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی غزہ میں کسی بلڈنگ کے اندر ٹوٹی پھوٹی میں چھپ جائے اور کہے یا اللہ تعالیٰ میں مجھے سب بھلائیاں مل جائیں یہاں. یہ بالکل ایسی امپاسبلٹی ہے کیونکہ بادشاہ ہے، اس کی رعایا ہے، سب کچھ اس کے حکم سے چل رہا ہے. ہم غار میں چھپ کے بیٹھ گئے، نہ ہمارے پاس کھانے کو، نہ ہمارے پاس پینے کو، کچھ نہیں پتا آگے کیا ہونا. تو ہی ہمارا معاملہ سیدھا کر دے، ہمیں رحمت سے نواز دے. اب دیکھیے یہاں پہ ہوتا کیا ہے، جب بندہ اللہ رب العزت کو مشکل حالات میں پکارتا ہے، جب اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نبھاتا ہے سخت حالات میں، سب کچھ اوکے اوکے چل رہا ہے، اچھا اچھا چل رہا ہے، آپ نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، یا آپ کسی مڈل ایسٹ کی کنٹری میں رہتی ہیں جہاں پہ چپے چپے پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ بازار گئی ہیں، دکانیں ویسے ہی بند ہو گئی. سعودیہ کی میں بات کر رہی ہوں، خیر اب تو وہاں بند نہیں ہوتی، شروع میں بند ہوا کرتی تھی. تو آپ کو پتا اب تو دکانیں بند ہیں، اب تو مجھے جا کے مسلح میں نماز ہی پڑھنی ہے. پھر مسلح صاف ستھرے واش روم ہیں، خوشبوؤں سے بھرے ہوئے مسلح ہیں، آپ کے لیے نماز بہت آسان ہے. لیکن آپ پاکستان میں گئی ہیں کسی بازار میں جہاں کسی مسلح کا نشان ہی نہیں ہے، جہاں کے واش روم خواتین کے لیے مساجد میں واش روم کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میری یہ نماز قضا ہونے لگی. مثال کے طور پر عصر، مغرب ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں میں عشاء کے ساتھ ملا لوں گی، میری مجبوری ہے. اب عصر کا وقت جا رہا ہے اور آپ آ گئی ہیں، غلطی سے یاد نہیں رہا، وضو ہے آپ کا. اب اس وقت جب آپ مسجد کہیں ڈھونڈیں گی اور جا کے اس مسجد میں نماز پڑھیں گی، اس نماز میں اور یہ جو سعودیہ میں کسی مال کے مسلح میں پڑھی اس نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب ہم مشکل حالات میں اپنے قربانی دیتے ہیں نا، مشکل حالات میں قربانی دیتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، وہ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اس کی بات الگ ہوتی ہے. دونوں ہی نمازیں ہیں. ہم جو مڈل ایسٹ میں لوگ رہتے ہیں بڑے منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں تو عورتیں نماز ہی نہیں پڑھتی. واللہ اکبر، پاکستان میں تو عورتیں حجاب ہی نہیں کرتی. پاکستان میں ماحول نہیں ہے اس چیز کا. ہم کیسے اپنی زبانوں سے یہ بات نکال دیتے ہیں؟ ہم یہاں آسانیوں میں بیٹھے ہوئے، سہولتوں میں بیٹھے ہوئے دوسروں پر انگلیاں ہی اٹھا لیتے ہیں. تو انہوں نے مشکل حالات میں ٹکرائے ہیں یہ اپنی پوری قوم کے ساتھ، اور کہتے ہیں اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، رشد مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں. فضربنا، تو اللہ کی طرف سے بھی جواب آتا ہے، فضربنا، تو ہم نے تھپکی دی، علی آذانہم، ان کے کانوں پر، فی الکہفی، غار میں، سنین عددا، کتنے ہی برس. مطلب پھر ہم نے ان کو سلا دیا، تھپک تھپک کے سلا دیا. ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے ان کو، لنعلم، تاکہ ظاہر کریں ہم، ای الحزبین، کون سا دونوں جماعتوں میں سے، احصا لما لبثوا امدا، خوب گننے والا ہے گنتی کو، یعنی کس چیز کو کہ ہم کتنا دیر رہے، کون سے گروہ تھے اس میں. جب وہ سو گئے اور سوتے رہے. اچھا یہ غار کے بارے میں مختلف آ رہا ہے، کچھ دو غار ہیں ابھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کے غار تھے، واللہ عالم کہ ان کے غار تھے یا نہیں تھے. اور اس میں ایک چیز اور ہے جو میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ بادشاہ نے اتنا سخت اپنے لوگوں کے اوپر کنڈیشن پیدا کر دی کہ وہ غار میں پناہ لینا پڑی ان کو، اپنا فیوچر سارا فیوچر داؤ پہ لگا دیا نا. پڑھے لکھے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اس وقت کے اچھے کھاتے پیتے گھروں کے نوجوان تھے، تو بڑے لیول پہ انہوں نے قربانی دی تھی نا. تو بادشاہ کے حوالے سے اہل مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کس قدر پرسیکیوشن چل رہی تھی ان کی، تو ان کے لیے بھی بہرحال اس میں سبق ہے. اب یہ دو گروہ کون سے تھے؟ جب وہ اٹھے تو سو کر جب اٹھے تو ایک گروہ ان میں سے ہی نہیں، آپس میں ہی جتنے وہ نوجوان تھے وہ کہنے لگے کہ ہم شاید صبح کے وقت سوئے تھے اور شاید آدھا دن سوئے ہوں گے، جبکہ وہ کتنے 309 سال سوئے تھے. اور جو دوسرا گروہ تھا وہ تھے شہر والے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 300 سال سوئے ہیں یا 309 سال. ایگزیکٹ تعداد تو اللہ نے بتائی، کرسچینٹی میں مینشن نہیں ہوئی بھی. تو یہ دو گروہ بن گئے، یعنی ایک تو انہی کا گروہ جو اصحاب یہاں کہف تپڑی تھے، اور لگا ایک دیے. جو بعد میں. جی صبا اتنی مائک. تپڑی لاتی ہے.
مائک میوٹ کر لیں اپنے ایک پلیز، ڈرائنگ ایک اپنے مائک میوٹ کر لیں پلیز. تو دو گروہ بن گئے، ایک اصحاب کہف اور ایک وہ جو بعد میں جب یہ سو کے اٹھیں گے اور باہر شہر میں جائیں گے 309 سال سونے کے بعد. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ ہم ظاہر کریں کون سا دونوں جماعتوں میں سے احصا خوب گننے والا ہے، احصا خوب گننے والا ہے، لما لبثوا مدہ کہ وہ کتنی مدت رہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ہم نقص ہم، ایک منٹ میں قلم پکڑ لوں اس میں، نحنو ہم نقصو ہم بیان کر رہے ہیں. نحنو میں دیکھیے نون آ رہا ہے، نحنو نقصو دو دفعہ اللہ رب العزت اپنے ساتھ اس کو خاص کر رہے ہیں کہ ہم بیان کریں گے. دیکھیے اب یہی بات ہے، اب جب میں آپ سے کہوں کہ میں بیان کر رہی ہوں تو آپ کو ایک جملہ سمجھ آئے گا کہ میں بتا رہی ہوں، لیکن میں کہوں میں بتا رہی ہوں یہ قصہ. اب یہی بات ہے قرآن معجزہ کیسے ہے، اس وہ جب ہم ویسے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا. اب اس آیت میں ایک طرح کا زور ہے، اللہ رب العزت دو دفعہ اپنے لیے استعمال کریں. نحنو میں پہلے ہی نحنو کا مطلب ترجمہ ہوتا ہے ہم، یہ ضمیر ہے. نقصو اگین مضارع ہے، یہ فعل مضارع نون کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص کیا. اب اللہ رب العزت واحد ہے تو اقصو بھی ہو سکتا تھا کہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن کیا آ رہا ہے نقصو، نقصو ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے دونوں استعمال کرتے ہیں قرآن میں، کبھی میں بھی اور کبھی ہم بھی. جب ہم بیان کرتے ہیں تو دیکھیں ترجمہ بالکل اس میں ایک شان آ جائے گی کہ ہم نے پیدا کیا، نحن خلقناکم وشددنا اسرکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہارے جوڑ مضبوط بنائے. تو جب ہم کی بات آتی ہے اللہ رب العزت ایک بادشاہت والے انداز میں، ایک طاقت والے انداز میں بیان کرتے ہیں تو فوکس زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہ وہی بات ہے، ان چیزوں کو وہ سمجھے گا جو اگین قرآن کے اندر اترے گا. نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر، کس پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبأہم ان کا قصہ، اصحاب کہف کا، بالحق سچ کے ساتھ. تو کرسچینٹی میں جو چیزیں تھیں وہ یقیناً آپ کو پتا ہے بائبل تو تبدیل ہو چکی ہے، تو وہ ساری جناب وہ تو چینج ہو چکی ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں بیان کروں گا کہ قصہ کیا ہوا. انہم فتیۃ، بے شک وہ کچھ نوجوان تھے، فتیۃ نوجوان تھے، یہ نکیرہ آ رہا ہے یعنی کچھ نوجوان تھے. آمنو تھے تو فتیۃ کامن ناؤن ہے، کچھ لڑکے تھے، کچھ نوجوان تھے. کیا انہوں نے، آمنو ایمان لائے، بی ربہم اپنے رب کے ساتھ. ایمان تو ہم بھی لاتے ہیں، ہم بھی چند لوگ ہیں، پھر کیا فرق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وزدناہم ہدا، ان کی ہدایت کو کیوں بڑھا دیا، ہم نے بڑھا دیا ان کو. یہاں پہ پھر ہم کا صیغہ آ رہا ہے، زدناہم، نحنو نقصو زدناہم. کیوں، میں آپ بھی نارمل لوگ ہیں، مشکل حالات میں کام کرنا، ان حالات میں کام کرنا جو حالات آپ کو الاؤ نہ کر رہے ہوں کہ یہ کریں آپ، یہاں اللہ کی بات اوپر کرنی ہے، میں یہاں اللہ کی بات اوپر کروں گی. مجھے شادی میں جانا ہے، تقریب میں جانا ہے، میں نے نماز نہیں مس ہونے دینی، میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے، میں آگے پیچھے ہو کے چلی جاؤں گی، میری نماز قضا نہ ہو. عام حالات میں گھر میں آپ نے کھانا پکایا، چولہا بند کر کے بھی آ کے نماز پڑھ لیں گی، نہیں میں نے بازار جانا ہے، میں نے ایسے جانا ہے کہ میری نماز نہ قضا ہو، میں نماز پوری پڑھ کے. سردی بہت ہے، صبح نہیں اٹھا جا رہا، نہیں میں نے سردی میں تو اسپیشلی فجر نہیں چھوڑنی. یہ ہوتے ہیں فتیتن، چند نوجوان ہیں، ایمان لائے پہلی شرط ہے، آمنو بربہم توحید پہ ہونا پہلی شرط ہے، وزدناہم ہدا تو ہم نے بھی ان کی ہدایت بڑھا دی. تو کام زندگی بھر چلتے رہیں گے، ہمیں زندگی میں بار 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 اللہ رب العزت ٹیسٹ کرتے ہیں. اللہ نے ایک ماسٹر پیس بنایا وچ از جنہ، تو اللہ کا جو ماسٹر پیس ہے، اور ایک ماسٹر پیس ہمیں مخلوقات میں ایک جنت ہے آخرت کے حوالے سے. دنیا میں جو دور حاضر میں ماسٹر پیس ہے وہ انسان ہے، سب سے بہترین مخلوق، احسن. ہم آپ کو پتا ہے نا، تو ہم احسن تخلیق ہیں اللہ کی، تو احسن کے لیے اللہ کو احسن چاہیے، بہترین کے لیے بہترین چاہیے. تو ہمارا چناؤ ہو رہا ہے یہاں پہ. اور بہترین چیز وہی ہوتی ہے نا، گھر میں ہم کوئی مشین خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کو تھوڑا دیر گرائنڈر کو چلائے تو گرم ہو گیا، یہ تو ایسی بکواس سی مشین ہے، یہ گرم ہو گئی ذرا سا میں نے مسالہ پیسا ہے. اور جو آپ کی مشین چلے چلے جائے آپ کو سالوں آپ کا ساتھ دے رہی ہو، آپ کو محبت سی ہو جاتی ہے اس سے، کیونکہ مشکل حالات میں بھی اس نے کبھی ایسا نہیں ہو خراب ہو، یہ کوئی فیوز ہو گیا، بلیڈ ٹیڑھا ہو گیا، نتھنگ، اٹس واقعی حقیقت کوئی چیز ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ مشکل حالات ڈال کے ہمیں آزماتے ہیں کہ کیا تم کوالیفائی کرتے ہو اس جنت کے لیے. اور یہ بیسک کی ہے، جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہم کچھ اضافی نہیں کر سکتے، ہم سیدھے 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 چلتے جائیں گے، شیطان کے لیے ایزی ٹارگٹ بنے رہیں گے. جب قربانی کی سطح پہ جیتا ہے نا بندہ، پھر شیطان کے لیے مشکل ٹارگٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے کیا کہا کہ تم میرے مخلصین، مخلص، مخلص کیا ہوتا ہے، خالص، تم میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتے. تو خالص کون ہوتا ہے، خالص کے بہت سارے تفاسیر ہیں، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ تفسیر یہ کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرو.
جو اللہ کا ہو جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین تیرے لیے ہی اللہ. تو جب ہمارے ہر کام میں اللہ رب العزت آ جاتے ہیں نا، فوکس اللہ رب العزت ہو جاتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کے لیے پلیٹ میں ان کی پسند کا کھانا بھی کچن میں کھڑے ہو کے پکا رہے ہوں، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تیری مخلوق کے لیے پکا رہی ہوں. شروع میں نہیں ہوگا ایسا، آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک دم سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی آہستہ آتی ہے، نیتیں بدلنے سے، بار بار دہرانے سے. تیز آواز میں بولے میرے کان میں آواز پڑے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، من 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 کر کے نماز نہ پڑھے. جب آپ تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فجر ہے، سوری نماز فجر ہے، نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے، خاص کر کے تین نمازیں، اتنی آواز میں پڑھیں قرآن کی، اس کے پورے مخارج، سورہ فاتحہ ایسے پڑھیں کہ مخرج پہ لفظ آئے، آپ کے کان میں آواز آئے آپ کیا پڑھ رہی ہیں. جب من من کر کے منہ میں گھما لیتے ہیں، نہ عین ہمارے حلق میں گیا، نہ خواہ ہمارے حلق میں گیا، ہم نے اردو کے اندر قرآن پڑھا، ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا پڑھا. سبحان ربی العالی، سجدے میں جائیں تو بولیں، آپ کے کانوں میں پڑے آواز کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں. تو جب سب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے نا، تو پھر وزدناہم ہدا، پھر ہم قربانی کی سطح پہ جیتے ہیں. جب ہم قربانی کی سطح پہ جیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بڑی شدید مدد آتی ہے. ہم چل کے جاتے ہیں، اللہ دوڑ کر آتا ہے. تو وہ چند نوجوان تھے، کیا کمال کیا انہوں نے؟ کوئی کمال نہیں کیا. عام نوجوان تھے، بہت سارے نوجوان تھے وہاں، ایمان لے آئے اپنے رب پر، قربانی دی انہوں نے. وزدناہم ہدا، تو ہم نے بھی ان کو ہدایت میں بڑھا دیا. اور ساتھ میں کیا کیا؟ وربطنا علی قلوبہم، وربطنا، اور باندھ دیا ہم نے. ربط کہتے ہیں نا باندھنے کو. وربطنا، اور باندھ دیا ہم نے، آپس میں جوڑ دیا. مطلب گانٹ لگاتے ہیں نا، ایک رسی میں ایک چیز باندھی، پھر اسی رسی میں دوسری تیسری باندھی، پھر ساروں کو ایک ساتھ باندھ دیا. تو ان کے دلوں کو آپس میں باندھ دیا. اب ایک تو زدناہم ہدا، جب بندہ قربانی دیتا ہے، جب بندہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، ایک تو بندے کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے ہمیں. اور پیچھے ہم دعا کر کے آ رہے ہیں من لدن کا رحمہ، اپنی جانب سے ہمیں رحمت دے. تو ہدایت، نماز پوری نہیں ہے جب تک ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ سورہ نہیں پڑھتے. تو پھر کام بھی کرنا ہے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے. تو سیدھا معاملہ یہ ہدایت چاہیے، تو دعا ہے وہ تو سورہ فاتحہ. تو کرنے والا کام یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی اپنے معاملات نہ چھوڑے، اللہ کے لیے جیے ہم، اللہ کے لیے مرے ہم. وربتنا، انعامات پھر کیا کیا مل رہے ہیں. زدناہم ہدا وربتنا علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ لوگ دے دیتا ہے ایسے، جما دیتا ہے. یہ نا وربتنا علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ فقط قل الہ لقد قلنا اذا شططا. یعنی جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعو، لن ہرگز نہیں، نیور. لا بھی نو کے لیے آتا ہے، یہ پھر اگین گرامر آ گئی اس میں تھوڑی سی. لن کس لیے آتا ہے؟ نیور ایور، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے. لن ندعو، ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، الہن، کسی بھی معبود کو ہم اللہ کے علاوہ نہیں. ہماری پکی انٹینشن ہے، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکا دیں. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے یہ بات کہہ دی، اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو ملا لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیا. لقد، لام بھی زور کے لیے آتا ہے، قد بھی زور کے لیے، دو زور ہیں اس کے ساتھ. اب وہ پھر اگین گرامر، جب گرامر پڑھے تو اس کو سمجھے. لقد البتہ تحقیق، اردو میں ترجمہ کر دیا. کیا سمجھ آ رہا ہے اردو میں؟ البتہ تحقیق سے کیا ہم اردو بولنے والے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اس میں شدید زور ہے، شدید سختی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے. لقد قلنا اذا شططا، تب تو ہم نے بہت ہی غلط بات کہہ دی. یعنی اگر ہم شرک کر لیں، اللہ اکبر، ہم شرک کر لیں تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر لیا، ہم نے تو اپنے اوپر عذاب ڈال لیا. تو وہ اللہ رب العزت نے زدناہم ہدا، ہدایت ان کی بڑھائی. اور کیا ہوا تھا پیچھے، پیچھے سے اس کا کنیکشن دیکھیں دوبارہ. کیا کہتے ہیں؟ قال، سوری یہ پیج، وربطنا علی قلوبہم. تو جب ہم اس اسٹیج پہ آتے ہیں نا کہ ہم جم جاتے ہیں، اصل میں وہ جم گئے، تو پھر دیکھیے وربطنا علی قلوبہم، ہم دونوں کا آپس میں تعلق ہے. اللہ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا دے گا جو آپ کو جمائیں گے، کیونکہ وہ آپس میں مل گئے تھے، ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، وہ ایک ساتھ نہیں تھے، سارے الگ الگ آئے، سب کے کانسیپٹ ایک تھے، ایک معاملے پہ جم گئے. اور اللہ نے بھی جما دیا. اللہ کے بغیر دیکھیے کبھی کچھ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے. وربطنا، ہم نے باندھا ان کو.
ہم نے جمایا ان کو. یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی رضا شامل حال ہونی چاہیے. لیکن حدیث قدسی کیا ہے؟ تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا. پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. تم بالش بھر آؤ، میں ہاتھ بھر آؤں گا. پہلے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں ہاتھ بھر آؤں گا اگر تم بالش بھر آؤ. یہ بھی تو ہو سکتی تھی حدیث. حدیث کیسے کہ جب میرا بندہ میری طرف بالش بھر آتا ہے، یعنی 1 فٹ آ گیا، تو میں ہاتھ بھر آتا ہوں، میں 1 میٹر اس کی طرف چلا جاتا ہوں. جب وہ دوڑ کر آتا، چل کر آتا ہے، تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ میں ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں، میں ہی اس کے سماعت بصارت، ہمارے سارے کام اللہ کے لیے ہونے لگتے ہیں. لیکن پہلا اسٹیپ بندہ اٹھاتا ہے. اسٹیپ انہوں نے اٹھایا ہے. وربطنا، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھی ان کو باندھ دیا. اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو جما دیا، آپس میں بھی ایک دوسرے سے اچھی کمپنی دے دی. اچھی کمپنی بہت ضروری ہوتی ہے اگر ایمان کو بوسٹ کرنا ہے، بڑھانا ہے. ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ ہم آیت اس میں پڑھ لیں گے کہ اپنے نفس کو باندھ کے رکھو ان لوگوں پر. مجھے میرے خیال عربی میں آیت پڑھنے پہ ایک لفظ مس کر دیا میں نے، اللہ مجھے معاف فرمائے. اپنے دلوں کو باندھ کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی وجہ کے لیے صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، شام اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو اب دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، وربطنا، اور باندھ دیا ہم نے ان کے دلوں کو، آپس میں مضبوط کر دیا ان کو. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے. تو پہلا کام ہمارا یہ اذ، جب، قاموا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اسٹیپ لے لیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا کیا؟ اللہ کو ہی پکار رہے ہیں وہ بھی. اللہ رب العزت کہیں ایسی کسی سٹیج پہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے. بڑے بڑے نبی کون مدد کر رہا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا. کیسے نکلے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں. کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرتے ہیں، کنویں میں پھینکا جاتا ہے ان کو. حضرت جبرائیل کو اللہ بھیج رہے ہیں. زلیخا ان کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہک جاتا وہ اگر میں اسے برہان نہ دکھاتا. اللہ رب العزت، میں آپ کو بتا رہی ہوں نبیوں کو سنبھال رہے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. ہم نے کہا آگ کو کہ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہے ابراہیم پر. کون بچا رہا ہے؟ اللہ رب العزت بچا رہے. سارے نبیوں کے قصے اٹھا کر دیکھیں. حضرت نوح کو مجنوں کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ میری نگاہ کے سامنے، مطلب میری انسٹرکشن کے اندر کشتی بناؤ تم. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں طوفان تو میں بھیجوں گا، ہاں تمہیں میں بچا لوں گا، تم یہ کشتی بناؤ، تم بچ جاؤ گے، ایمان والے بچ جائیں گے. ہر جگہ اللہ رب العزت موجود ہے. یہ ذہن میں رکھیں. کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پہ، اپنی چیزوں پہ اتنا بھروسہ نہ کریں کہ میں یہ کر لوں گی اور یہ ہو جائے گا. نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا. ہاں اللہ بڑے قدردان ہیں، شاکرون علیم ہیں. آپ کو اسٹیپ آپ نے اٹھانا ہے، پہلا اسٹیپ آپ نے اٹھانا ہے. پھر اللہ کی مدد دیکھیں کیسے آتی ہے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. جب وہ اپنے کال پہ مضبوط ہوئے اور انہوں نے اسٹرکٹلی سٹینڈ لیا اور کہا ہم تو ہرگز شرک نہیں کریں گے، لن ندعو، ہم تو پکاریں گے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ملا لیں. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونها آلہہ، یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں وہ سارے. تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ سب کے دماغ مل گئے، دل مل گئے، کہتے ہیں ہم تو شرک کی طرف نہیں جائیں گے چاہے ہمارے کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ. پھر وہ مزید اپنی قوم کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. ہؤلاء یہ ہماری قوم ہے، قومنا ہماری قوم ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں. اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے کیا بے وقوف ہے؟ اتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اللہ رب العزت کے سوا، آلہہ، کچھ معبود. انہوں نے کیا بنا لیا ہے؟ کچھ معبود بنا لیے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، لولا، کیوں نہیں، یاتون، وہ لاتے، علیہم، ان کے اوپر، بسلطان بین، یعنی اس سلطان. بین، سلطان تو ویسی دلیل کو کہتے ہیں، بین اگین، ظاہر دلیل. ایک تو پہلے بندہ کہہ سکتا ہے نا سلطان پہ بھی بات پوری ہو جاتی ہے کہ کوئی دلیل لے آئے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی خدا ہے، کوئی سورج کوئی خدا ہے، کوئی چاند کوئی خدا ہے، کوئی بت کوئی خدا ہے. تو یہ ہماری قوم ہے، ہمارے لوگ ہیں، کیا ان کے دماغوں کو ہو گیا ہے؟ انہوں نے کیا اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنا لیا ہے؟ اور اگر بنا ہی لیا ہے تو کوئی سلطان لے آئے. سلطان کے ساتھ بین بھی ہے کہ کوئی روشن نشانی لے آئے، کوئی کچھ لے کر تو آئے کہ ہاں یہ خدا ہے، یہ سورج خدا ہے، یہ آسمان سے کتاب اتری ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ خدا ہے. کوئی تو دلیل لے کر آئے، کوئی تو دلیل لے کر آئے کہ سورج اوجھل کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر خدا ہے تو اوجھل کیوں ہو رہا ہے ہماری آنکھوں سے؟ اسے تو ہر وقت ہمارے سر پہ رہنا چاہیے. کچھ تو لے کر آئے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پھر وہ یہ کہتے ہیں مزید، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فمن اظلم، قرآن میں ملٹیپل ٹائم آتا ہے یہ. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن افترا، جو گڑھ لے، علی اللہ، اللہ پر جھوٹ.
अल्लाह पर जो झूठ बांध ले, अल्लाह पर क्या झूठ बांधा, शिर्क भी तो झूठ ही है, शिर्क जुल्म अजीम भी है, सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म क्या होता है, किसी को उसका हक ना देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की जाए, सिर्फ उन्हीं को खुदा माना जाए। ऐसे ये घर में सारे अखराजात तो अब्बू जान उठा रहे हैं, सब कुछ, यूनिवर्सिटी की फीसेस भी दे रहे हैं, घर का रेंट भी दे रहे हैं, ग्रोसरी भी कर रहे हैं, और बच्चे कहते रहे कि हमारे चाचू करते हैं सारा कुछ, हमारे चाचू करते हैं सारा कुछ। तो अब्बू पे तो जुल्म हो गया ना, ये हक तो अब्बू का था, दे दिया गया चाचू को, है ना। झूठ बांध लिया अल्लाह पर कि किसी और को खुदा कह लिया। मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, इसमें हमारी कौम में बादशाह भी शामिल है। जी। वइज़ अअ्तज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमति व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा। वो फिर कहते हैं, वो नहीं कहते, वहां यहाँ इनकी बात हुई, वइज़, और जब, वइज़ अअ्तज़लतुमूहुम, और जब किनारा कर लिया तुमने इनसे, वमा यअबुदून इल्लल्लाह, और उन चीजों से जिनको वो अल्लाह के सिवा पूछ रहे हैं। अब ये आपस में उन्हीं की डिस्कशन कंटिन्यू हो रही है। अब वो क्या कहते हैं, वो एक दूसरे को, अब भरोसा तो हो गया आपस में, एक पॉइंट पे आ गए, एक पेज पे आ गए, अल्लाह ने रबतना भी किया उनके साथ। अब वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि जब हमने किनारा कशी कर ही ली है अपनी कौम से भी, बादशाह से भी, और इन माबूदों से भी, वमा याबुदून इल्लल्लाह, जो अल्लाह को छोड़ के जिनको वो गॉड समझ रहे हैं, हम हमारी नजर में वो कुछ नहीं, वो इलल कहफी, तो चलो हम गार की तरफ चलते हैं, हम पनाह ले लेते हैं। यंशुर लकुम, यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमती, फैलाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए, तुम्हारा रब, मिर रहमती, अपनी रहमत में से, व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफका, और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में मिरफक पैदा कर देगा, आसानी पैदा कर देगा। अब ये नौजवान हैं, ये मिले आपस में, इनको पता चला कि हम सब तो एक जैसा सोच रहे हैं, मेरा मसला भी वही है जो तुम्हारा मसला है, मैं भी शिरक नहीं करना चाहता, तुम भी शिरक नहीं करना चाहते, हमारी कौम तो बड़ी बेवकूफ है, बादशाह तो उससे बड़ा बेवकूफ है, इसकी अकल मारी गई है, इसको कहाँ से कोई दलील मिल गई, हमारी कौम को कहाँ से कोई दलील मिल गई कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा है। तो अब हम क्या करें, क्या हम वापस पलटे, हमारा सारा फ्यूचर है वहां पर, हमारी फैमिलीज है, हमारे घर वाले हैं, हमारा माल है, क्या करें, वहां चले जाएं, दो ही रास्ते हैं, शिरक इख्तियार कर लेते हैं, भाई क्या करें, जिंदगी तो बचानी है, दुनिया में आए तो भाई दुनिया के साथ तो जीना पड़ेगा, ये हम सब उज़र पेश करते हैं ना, कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब ये तो है, अब करना तो पड़ेगा, तो एक रास्ता तो ये है, चलो वापस चलते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और दूसरा ये रास्ता क्या है, वइज़ अअ्तज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ, छोड़ो सब कुछ, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह पर झूठ बांधना है जैसा है, हम नहीं जाते वहां, मुस्तकबिल तबाह होगा, हो जाए, घर वाले छूट जाएंगे, छूट जाए, देखा जाएगा, चलो कहीं जाके छुपते हैं, कहीं पना लेते हैं किसी जगह जाके, वापस नहीं पलटेंगे, चाहे हमारी सारी जिंदगी अकारत हो जाए। तो वो गए फिर कहाफ में, और उम्मीद क्या है, एक दूसरे को तसल्ली क्या दे रहे हैं, भरोसा किस पे कर रहे हैं, अल्लाह पे, यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमती, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर अपनी रहमत जरूर फैलाएगा और हमारे मामले में आसानी करेगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका वाकया डिटेल से बयान करते हैं। अब वो गार में चले गए। देखिए इसमें ये जो है ना, बीच में अ, थोड़ी सी बात भी आई, शुरू में भी अल्लाह ने बता दिया था दो तीन आयत में, इसको मैं उस वक्त हाईलाइट करना भूल गई, कि दो तीन आयत में पूरे किस्से को समराइज किया अल्लाह ने, क्योंकि आपके ध्यान में सवाल आ सकता है ना कि दोबारा से ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे दोबारा बात हो गई है। यहाँ जब बात आई, ये वाले पेज पे देखिए, आयत नंबर 10 की बात कर रही हूँ मैं, इज अवल फितियतु इलल कहफी, आयत नंबर 10 और 11 और 12, यहाँ पे उनका किस्से को पूरा समराइज किया गया है तीन आयत में, कि कुछ नौजवान थे, गार में सो गए, हमने उनको गार में सुला दिया, फिर वो जब सो के उठे, दो ग्रोह बने, उन दोनों में बहस हुई कि कौन ये, इतने मतलब वो जो गार वाले थे, जब वो सो के बाहर आए तो उन्हें लगा हम बहुत थोड़ा सोए हैं, जो दूसरा ग्रोह था, बाहर जो लोग थे, ये 300 साल में तो पूरी जनरेशन ही जनरेशन बदल चुकी थी, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे तो कॉइन्स बहुत पुराने हैं, तुम्हारे तो कपड़े बहुत पुराने हैं, तुम तो शायद 200 300 साल पुराने लोग हो। तो ये सारा पहले तीन आयत में समराइज किया, फिर नहनु नकुस्सो से उसकी डिटेल शुरू हुई, जो अब हम आयत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से शुरू से फिर अल्लाह ने दोबारा किस्सा शुरू किया, और हम यहाँ तक पहुंचे कि अब वो गार में जा चले गए हैं, अल्लाह पर भरोसा करके, अपने फ्यूचर को, अपने घर वालों को, माल को, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने तौहीद पे जमे रहने के लिए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, अल्लाह पे भरोसा करके गार में चले गए। व तरा शम्स, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं व तरा, और तुम देखोगे, अशम्सा, सूरज को,
और तुम सूरज को देखोगे। हम्म वतरा, और तुम देखोगे अक्षमसा सूरज को, इदा तलाअत, जब वो तुलू होता है, तजावर झुक जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरज के देखोगे, इजा जब तलाअत वो तुलू होता है, तजावर अन कहफिहिम तो वो झुक जाता है गार की तरफ से, दातल यमीन दाहिनी तरफ, व इदा गरबत और जब वो गुरूब होता है तो कहाँ चला जाता है, तकरीदुहुम जात शिमाल, कतरा जाता है बाईं तरफ से। ये क्या है एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर भी कोई यकीनन बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन है जो मुझे अभी तक नहीं मिली है, यकीनन मेरी नजर से नहीं गुजरी है, कि अल्लाह ताला ने इतनी जियोग्राफी क्यों बताई, बयान की कि सूरज यहाँ से निकलता है तो उधर हो जाता है, उधर से निकलता है तो इधर हो जाता है। जो तफसीर मुझे मिली वो ये है कि उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही थी। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से सोता हुआ बंदा बेजार होता है, ठीक है। तो सुलाने के लिए अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि सूरज निकलता था, गार के इर्द गिर्द घूमता था, नॉर्मल रोशनी उनको जाती थी जो उनके जिस्मों के लिए जरूरी थी, क्योंकि दुनिया में थे वो, तो दुनिया वाला तरीका चल रहा है उनके साथ, धूप चाहिए उनको, तो धूप जो है जरूरी होती है हम सबके लिए। तो सूरज की इस तरह से अल्लाह ने डायमेंशन सेट की कि वो सूरज इस तरह से कन्नी कतरा जाता था कि डायरेक्ट लाइट ना पड़े उन पर। वहुम फी फजवतिन मिन, और वो कुशादा मैदान में थे, तो किसी घुटे हुए गार में नहीं थे। जिस गार के अंदर गए तो वो थोड़ा सा खुला हुआ अंदर से, कुशादा सा था। तो ये हमें असबाब के हवाले से ये आयत आती है, लेकिन मुझे कामिल यकीन है कि इसकी और भी बहुत ज्यादा मजीद डिटेल्स होंगी, जो इंशाल्लाह अल्लाह मेरे लिए आसानी करे कि मैं कहीं से उसको पढ़ सकूं। आप में से किसी को पता हो तो प्लीज ग्रुप में वॉइस नोट बनाकर भेजिएगा। दालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। गार के अंदर सुला रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, और सूरज को हुक्म दिया हुआ है डायरेक्ट लाइट ना जाए। जमीन भी कुशादा उनको मिल गई, जबकि इतने बड़े गार में छुपना भी मुश्किल होता है, लेकिन कोई अंदर से कुशादा गार है, कोई छोटा सा ऐसा नहीं है कि दिक्कत में बैठे हो, नहीं, अंदर से कुशादा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए दालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको हिदायत दे दे अल्लाह तो वही तो हिदायत याफ्ता है। यानी हिदायत का सोर्स सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह जिसको हिदायत दे, जिसके लिए आसानी करे, गार में सुला के भी, जबकि गार है, गार का मतलब है दो चीज है, घुटन अंधेरा। अल्लाह ने गार में भेज के भी घुटन और अंधेरे से उनको पाक किया हुआ, ना वो घुटन का शिकार है ना अंधेरे। गार का जहन में आते ही सवाल यही आता है कि कोई छोटा सा तंग सा रास्ता होगा, अंदर घुस के बैठे हुए होंगे और बिल्कुल घुटन अंधेरा, ऑक्सीजन नहीं होगी, नहीं, कुशादा है, आराम से सांस ले सकते हैं, सूरज की रोशनी भी मिल रही है। वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा, और जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत गुमराह कर दे, फलन तो हरगिज नहीं, तजिदा तू पाएगा, लहू उसके लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, वलीयम मुर्शिदा, कोई दोस्त, कोई राह बताने वाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा हरीस थे कुफारे मक्का के लिए कि ये मान ले आए, उन्हीं के रिश्तेदार थे ना, और फिर मुसलमानों से सबसे ज्यादा, मतलब अपनी उम्मत से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले कौन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो चाहते थे कि एक बंदा मुसलमान हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो हरगिज नहीं उसके लिए कोई दोस्त बना सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पूरी जान भी मार दो, तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, ना तुम उसके लिए कोई दोस्त ढूंढ सकते हो, ना कोई मुर्शिद ढूंढ सकते हो, ये अल्लाह ही है। अब यहाँ पे एक आयत का हिस्सा आ गया, वमन युद्लिल, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे। कोई इस पे बात करना चाहेगा? अगर हम इसको ऐसे ही ले लें कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, तो फिर तो जन्नत दो जहन्नुम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अल्लाह चाहेगा तो मुझे हिदायत दे देगा और अल्लाह चाहेगा तो मुझे गुमराह कर देगा। इसका क्या कनेक्शन है पीछे आयत के साथ, ये एकदम से खिताब, कोई आप में से किसी को कोई कनेक्शन नजर आ रहा है कि ये क्या बात हुई? भाई अल्लाह ने गुमराही कर देना है तो फिर क्या जरूरत है कोशिश की, अल्लाह चाहेगा तो गुमराह कर देगा, चाहेगा तो हिदायत दे देगा। कोई बहन कुछ मतलब ऐड ये, करना चाहेगी इसमें? मैं ये कहूंगी कि ना, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जिसने हिदायत नहीं मांगी, जो हिदायत का हम्म। तलब नहीं है, तो वो तो असल में फिर गुमराही हो गया ना। तो वो हम्म। अल्टीमेटली वो गुमराह हो जाएगा, जिसने हिदायत नहीं मांगी और जो हिदायत का तलबगार नहीं है या उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा। अब ऐसे प्लेट में ना हिदायत नहीं मिल जाएगी। हम तो बहुत खुश नसीब है ना कि हम यहाँ अपने मुसलमान घर में पैदा हुए हैं और हम्म। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं। लेकिन हम्म। आप उनके बारे में सोचें ना, कि जो जो अभी मुसलमान नहीं है, या वो किसी ऐसे घर में, घराने में पैदा हुए हैं जहाँ पे इस्लाम प्रैक्टिसिंग नहीं है, तो उन्हें तो फिर बहुत कोशिश करनी है ना। हाँ, कोशिश तो हमें भी करनी है। मतलब ये मुस्तकिल जद्दोजहद है। आप हिदायत मांग भी रहे हैं, हिदायत के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, उसके रास्ते भी ढूंढ रहे हैं, और उनमें से कुछ हम्म। भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अब गुमराह हो रहे हैं।
پھر آپ گمراہی کی طرف ہوں، جا رہے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، جزاک اللہ. ایسے ہی ہے کہ پیچھے سے کیا کنیکشن بنا. انہوں نے ہدایت چاہی. انہیں جب پہلے بادشاہ کی بات پر اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو پکارا. یعنی وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں تو ہدایت دے دے، ہمیں راستہ دکھا دے، ہم پر اپنی رحمت کر دے. سب کچھ مانگ لیا، رحمت مانگی تو ہدایت اللہ جس کو. اب یہ پوری بات بتا کے غار کے اندر ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. غار میں سو رہے ہیں، 309 سال میں دھوپ بھی ملی، ہوا ملی، کوئی کھانا نہیں تھا، پتھریلی زمین پر لیٹے رہے، خوف کی حالت میں اندر گھسے تھے، شدید خوف تھا. اب اگین ہم اس کنڈیشن کو نہیں سمجھ سکتے جب انہوں نے غار میں پناہ لی ہوگی. بادشاہ والے ڈھونڈ رہے ہیں ان کو، اللہ جانے کیا ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں تو بار بار غزہ ہی ہے ہمارے ذہن میں، شاید اس کی مثال اچھی آ جاتی ہے کہ وہاں پہ کوئی خوف کی حالت میں ٹوٹی ہوئی بلڈنگ میں گھس رہا ہے اور دیکھ رہا ہے باہر فوجی گھوم رہے ہیں، سنائپرز بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو. ایسے ہی ویسا حال ہے نا. اس بنیاد پہ انہوں نے سب کچھ. اور دوسری طرف ایک راستہ ہے کہ ہم باہر آ کے کہہ دیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہو گئے اور کھانے کو بھی ملے گا، پانی کو بھی، سب کچھ مل جائے گا. تو اللہ نے ذالک من آیات اللہ، انہوں نے ہر چیز کو ریجیکٹ کر کے، خوف کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں کہ آگے ختم سب کچھ ہمارے لیے، اس شہر میں ختم ہمارے لیے سب کچھ. اور پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنے ملک سے الگ رہ کے مطلب در بدر کر دینا، کیونکہ پولیس نہیں تھی کوئی. آپ اپنے علاقے سے نکلے، آپ کو کوئی قتل کر جائے گا، آپ کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، آپ کی کوئی، آپ کا کسی سے الحاق نہیں ہے تو کوئی آپ کی لاش کو دفنائے گا بھی نہیں شاید، کہ شاید کوئی مٹی ڈال دے گا آپ کے پاس. تو پولیس فوری وغیرہ تھوڑی تھی کہ آپ کو پروٹیکشن سیکورٹی ملے گی. بس جو بادشاہ ہے وہی سب کچھ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ ان سارے حالات میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگی انہوں نے، من یہد اللہ فہو المہتد. تو دو گروہ بن گئے. ایک تو وہ جنہوں نے، چند نوجوان تھے، فتیتن، چند نوجوان تھے، اللہ نے انہیں غار میں سلایا، سورج کو بھی ڈیوٹی پہ لگایا، زمین بھی کشادگی پیدا کری زمین نے ان کے لیے، ہوا بھی ان کو مل رہی ہے. پھر ایک کتا بھی بٹھایا غار کے دہانے پہ کہ کوئی بھولا بھٹکا آ جائے تو کتے کو اس طرح بٹھایا کہ پنجے پھیلا کے بھی آگے آیت آ جائے گی کہ کوئی اندر گھسے ہی نہ. مطلب کتے کی حالت اس طرح کی بنا دی کہ ڈر جائے کوئی اس کو دیکھ کر. تو سیکیورٹی بھی بٹھا دی دروازے پہ. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. من یہد اللہ فہو المہتد، تو جو ہدایت چاہتا ہے پھر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اور ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. میں کتنے ہی اچھے عمل کر لوں، وہ کتنے ہی اچھے عمل کر لیتے، کتنے ہی معاشرے سے ٹکرا دیتے، اللہ نے ہدایت چاہی تو ہدایت دی. وَمَن يُضْلِلْ، اور ان کے اگینسٹ ساری قوت طاقت ہے. کبھی دیکھا ہے کہ ہم خود اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہم غلط ہیں اور ہم جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وَمَن يُضْلِلْ اللہ، جسے اللہ بہکا دے، بھٹکا دے. ہمارے شعور میں ہوتی یہ چیز غلط ہے. بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم جو اتنی کرپشن کر رہے ہیں غلط ہے. انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم قبر میں یہ لے کے نہیں اترے ہیں. ایسا نہیں ہے ان کو نہیں پتا ہوتا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے اکیلے ہی دفنایا جائے گا. یہ پتا ہے ان کو، لیکن ان کے ذہن میں بس کچھ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ڈیسیجن لے لیا ہوتا ہے. اصل میں ساری بات ڈیسیجن اور نیت اور ارادے کی ہے، اور اس کے مطابق پہلا قدم اٹھانے کی ہے. آگے اللہ پھر ویسے ہی حالات استوار کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو جس طرف رخ کرتا ہے، منہ جس طرف کرتا ہے، ہم پورے کا پورا اس کو اس طرف موڑ دیتے ہیں. تو ساری چیز، یہ جو سارا جنت جہنم کا کھیل چل رہا ہے نا، یہ اسی چیز پہ چل رہا ہے کہ میں کیا سوچتی ہوں. اس لیے شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کی سوچ خراب کرتا ہے. جہاں سوچ خراب ہوگی پوری چیزیں خراب ہو جائیں گی. اسی لیے قرآن آپ کو پازیٹیوٹی سکھاتا ہے، مجھے پازیٹیوٹی سکھاتا ہے. ہمیشہ حالات میں پازیٹیو رہو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ سارے معاملات سدھار دے گا. نیگیٹو نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اصل انیشیشن وہیں سے ہوتی ہے. وی تھنک ان رانگ وے، وسوسے کا شکار ہوتے ہیں اور پھر جو سوچتے ہیں ہم غیر ارادی طور پہ وہ کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے کوئی چیز کی، نامہ اعمال میں رقم ہو گئی. اور جیسے ہی ہم نے کوئی چیز کی، اس کے ریئیکشنز یا رسپانس آنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی زبان سے بات نکالی، کسی دوسرے کے کان تک پہنچ گئی، اس کی طرف سے رسپانس آ گیا، ایک جھگڑا شروع ہو گیا، ایک چیز چل پڑی. میں یہ دل، تو یہ میں پولیٹیشینز کے حوالے سے کہہ رہی تھی، انہیں پتا ہوتا ہے یہ چیز، ہمیں پتا ہے ہم کیسے دھڑلے سے نماز چھوڑتے ہیں فجر کی، کیونکہ ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے نا ہم نہیں اٹھیں گے. میں فجر نہیں پڑھتی، میں 4 نمازیں پڑھتی ہوں، ہم نے 4 پہ اپنے آپ کو راضی کیا ہوا ہے. تو آپ کو فجر ملے گی بھی نہیں، نہیں پڑھے. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کیا اس پہ عذاب ہے؟ آپ کو پتا ہے کس پہ عذاب ہے، مجھے پتا ہے کس پہ عذاب ہے. ہمیں پتا ہے ہمیں عذاب ہے نماز چھوڑنے پہ، اس کی خلاصی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. پھر بھی ہم نے، کیونکہ ہم نے اپنا ارادہ پکا کیا ہوا ہے 4 پہ، اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے، مثال دے رہی ہوں میں ایک، اور ہم نے 5ویں نماز کو اہمیت نہیں دی ہوئی، تو ٹھیک ہے پھر. ومن یضلل،
جس کو اللہ بہکا دے. بات ساری یہی ہے کہ ہم سوچتے کیا ہیں، ہم ارادے کیا کرتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اور ایک حقیقت ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ چاہے تو سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ چیز بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اللہ سے ہمیشہ رحمت مانگنی چاہیے. اللہ چاہے تو مجھے آپ کو ساری زندگی نیک عمل کرنے کے باوجود بھی، ہم تو زیرو تھے نا، ہم نے دنیا میں کچھ تو انٹرٹین ہوئے ہی ہے نا، ہم اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وی ور نتھنگ. تو اللہ چاہے تو اس کے بدلے میں کہے کہ سارے تم نے جو نیکا مال کیے، وہ جو دنیا میں تم نے انٹرٹین بھی تو ہوئے، وہ اس کا کمپنسیشن ہو گئی. اب میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، میں تمہیں جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ چاہے تو ہم سب کو اٹھا کے کوڑا بنا کے جہنم میں ڈال دیں. تو سپر پاور اللہ ہی ہے. یہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے. اسی لیے تو اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے. ہاں، اللہ عدل کے ساتھ قائم ہے. اللہ نے بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی، فتیلا دھاگے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا. تم عمل کر کے لاؤ، میں عمل ضائع نہیں کرتا کسی کا. میں لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہوں. میں اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہوں. میری رحمت غالب ہے میرے غضب پہ، خاص کر کے آخرت کے دن پر مومنین کے حوالے سے. تو اللہ بہت امید دلاتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے. اللہ جو چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے کر سکتے ہیں. کوئی نہیں پوچھنے والا اللہ سے. یہ بھی قرآن میں آیت ہے کہ سب پوچھے جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں پوچھا جا سکتا. بڑے پوچھتے ہیں نا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے نا، اللہ کو کون پوچھے گا. تو جہاں یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے اللہ بہکا دے. ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جس کا طلبگار ہوگا اس کو ملے گا. میں مدد کروں گا، تم بالش بھراؤ، میں چل کر آؤں گا. میں عدل کے ساتھ قائم ہوں. میری عدل کے ساتھ میری قسط قائم بالقسط کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، علم والے دیتے ہیں. قرآن میں بہت زیادہ پر امید آیات ہیں. تو بندہ عمل کرے اور بہت مضبوط ترجو میں رحمت، تم امید رکھتے ہو رحمت کی، تو اللہ سے رحمت کی امید کے ساتھ کرے. یہ اللہ نے ہی قرآن میں ہمیں سکھایا. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں. طاقت فرعون کے پاس بھی تھی، طاقت حضرت عمر کے پاس بھی تھی. ایک اللہ کے تقوی کے ساتھ طاقت تھی اور ایک اللہ کے تقوی کے بغیر طاقت تھی. نتائج آپ نے دیکھ لیے، نتائج ہم نے دیکھ لیے. تو ہم میں بھی کچھ نہ کچھ حیثیت میں طاقت ہے. اپنے بچوں کے اوپر طاقت ہے، اپنے نفس کے اوپر طاقت ہے. اپنے اعمال کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں ہم نے کیا ہے. گھر بہت اچھا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، میں نے سجایا ہے. میں کہا جاتا ہے لفظ میں نے سجایا. کھانا اچھا پکا، میں نے بنایا ہے. یہ میں جو ہے نا، یہ بندے کو مارتی ہے. اللہ رب العزت ہر جگہ ہونی چاہیے، ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. میں تھوڑی سی یہ دو چار آیت کوشش کرتی ہوں اور پوری کر دوں. 5-7 منٹ لوں گی بس آپ کے. وَتَحْسَبُهُمْ، اور گمان کرتے ہو تم ان کو، أَيْقَاظًا جاگے ہوئے ہیں، وہ ہم رقود، بلکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک تفسیر ملتی ہے کہ آنکھیں کھلی بھی تھی ان کی، آنکھیں کھول کے سو رہے تھے. وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم ان کو کروٹیں. نقلب قلب سے، قلب دل کو کہتے ہیں نا، دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو ان کے جسم نہ گل جائیں. جب ہم لیٹتے ہیں ایک ہی جگہ لیٹے ہیں تو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے. پیشنٹس کے ساتھ اسپیشل کیئر کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ، تو ہم ان کو کروٹ دلوا رہے تھے، الٹ پلٹ کر رہے تھے. ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں جانب بائیں جانب. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط ذراعیہ بالوسیط، اپنے باسط پھیلائے کو، پھیلا ہوا تھا، بسیط پھیلے کو کہتے ہیں نا، پھیلایا ہوا تھا اپنے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر. یعنی جو غار کا دہانہ ہے اس پہ اسے پنجے پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا. لو اطلعت، اگر آپ ان کو جھانکتے. طلع ابھی ہم نے سن رائز ہوتا ہے، طلعت سورج مونس ہے تو اس کے لیے طلعت کا لفظ آیا کہ غروب ہوتا ہے. اردو میں ہم ہوتا کہہ رہے ہیں، عربی میں ہوتی ہے، سورج غروب ہوتی ہے یا طلوع ہوتی ہے. تو طلعت طلوع ہونے سے اگر جھانکتے تم ان کو ہی نہیں، اگر تم ان کو دیکھتے. لولیت، تو تم، ولہ یولی ہم پڑھتے ہیں نا پیٹ پھیرنا، تو تم پیٹ پھیر جاتے منہم ان سے، فرارا بھاگتے ہوئے ڈر کر. یعنی تم، غار کا ماحول ایسا تھا، دہانے پہ کتا بیٹھا ہے، اندر وہ لیٹے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں. اللہ نے کچھ اس میں کچھ اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ان کے غار میں جھانکتے، اندر کے حالات دیکھتے. لولیت منہم فرارا، تو تم بھاگ جاتے وہاں سے. ولملئت منہم رعبا، اور تم بھر جاتے منہم ان اصحاب کہف کے معاملے میں روب سے. یعنی اللہ نے یہ سارے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کے لیے جب کوئی کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ایسے سپورٹ کرتے ہیں. ان کو سلا بھی رہے ہیں، کروٹ بھی دلوا رہے ہیں، سانس فریش آکسیجن مل رہی ہے، ساتھ ساتھ دھوپ بھی مل رہی ہے، پھر چوکیدار بھی بٹھایا ہوا ہے، پھر اوور آل غار کا ماحول ایسا کیا ہوا ہے کہ کوئی بائی مسٹیک وہاں کے بھٹک بھی جائے، جھانکے بھی اندر، تو وہ ڈر کر بھاگ جائے. وہ نہ کوشش کرے کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی نوجوان تو نہیں ہے جو بادشاہ سے چھپ کر آ گئے ہیں، جن کو فوجیں پیچھے سے تلاش کر رہی ہیں، جن کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دو، ان کو رجم کر دو، پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دو.
تو یہ वही नौजवान तो नहीं है, नहीं, अल्लाह ताला ने कैसा माहौल बनाया। तो इसको कहते हैं अल्लाह की मदद। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके लिए आसानी पर हमारे ईमान को मजबूत करें। हमारा मसला सारा ये, हमारे ईमान बहुत कमजोर है। इनके ईमान मजबूत थे। जब बंदे का ईमान मजबूत होता है ना, फिर वो कुर्बानी की सतह पे जीता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसानी करें। हम अपनी क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह, और अगली क्लास में मिलते हैं। ये देखिए, दीन का काम है, अल्लाह की बात है आगे पहुंचाने वाली। और यकीन करें यही हमारे काम आएगी। तो अपने साथ दूसरों को भी शरीक करें, अपनी बहनों को मोटिवेट करें, जो ग्रुप के लोग हैं उनको मोटिवेट करें कि वो क्लास लिया करें और सुना करें। 1 घंटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह का कलाम है। मुझे अपनी भी लालच होती है, मैं किसी तक अल्लाह की बात पहुंचाऊं, अल्लाह इस कुरान के जरिए मेरे कब्र में रोशनी दे। और आप सुने, आप आगे पहुंचाएं। बल्लिगु अन्नी वलौ आया। वही वाली बात है कि मुझसे आगे पहुंचा पहुंचाओ, एक ही आयत क्यों ना। जो जितना जो समझ आया है उसको हम दूसरों को भी लेकर आए इस तरफ। तो अल्लाह हम बस कबूल करे हमारे लिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।